السلام علیکم پیارے دوستو، میں آج بہت عرصے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو، اس وقت سب سے بڑا برننگ ایشو یہ ہے کہ امریکہ میں کون جیتتا ہے، کیونکہ امریکہ میں الیکشن کے رزلٹ کا دار و مدار پاکستانی سیاست پہ بھی پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو عمران خان کی مشکلات میں پاکستان میں کمی آئے گی۔ بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ٹرمپ پاکستان میں عمران خان کے دوست ہیں اور وہ صدر بنتے ہیں تو اپنے دوست کے لیے کچھ کریں گے۔ اب دوستو، دوسری طرف کمیلا ہیرس ہے جو بائیڈن گروپ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن اگر جیت جاتی ہے تو پھر پاکستان پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس پرسپشن کی جو عوام کے اندر ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پھر ہر صورت عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ دوستو، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی قید پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، انتظامی مسئلہ ہے، لیکن دوستو یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی نظام پہ امریکہ کا بہت زیادہ اثر ہے، انفلوئنس ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے تو امریکہ اگر کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف بننا پھر بہت مشکلات کا سبب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کلیئر کر دیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کی اپنی خارجی معاشی مشکلات یا مجبوریاں تو ہو سکتی ہیں، مگر یہ کسی کا غلام نہیں ہے، اور پاکستانی قوم کسی کا غلام بننا پسند بھی نہیں کرتی۔ اس لیے تو اینٹی امریکن سلوگن پاکستان میں ہمیشہ سے مقبول رہا ہے۔ الیکشن میں اس سلوگن کو خوب ابھارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی کی حکومت جاتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے میری حکومت چلی گئی، یہ امریکہ نے سازش کی۔ اب دوستو یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیسے باہر آئیں گے جب ٹرمپ کی حکومت آئے گی۔ دوستو یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ عمران خان نے جو بیانیہ بنایا وہ اینٹی امریکن بنایا، ٹھیک ہے یہ بات۔ تو لوگ اس بات کو کہ جب وہ اینٹی امریکن ہے تو پھر امریکہ اس کو کیوں نکلوائے گا، کیوں رہا کروائے گا اپنے مخالف کو۔ تو دوستو ایک بات سمجھے، اس وقت اوورسیز کے اندر ایک پرسپشن ہے کہ اوورسیز کا ووٹ چلا گیا۔ وہ پاکستان کے بارے میں پریشان بھی رہتے تھے اور پاکستان میں اکثر لوگ ووٹ کرنے بھی آتے تھے، لیکن ووٹ ختم کرنے کا بھی ایک پرسپشن تھا کہ جب جو لوگ باہر رہتے ہیں تو انہیں یہاں کے حالات کی کیا خبر اور ان کو ووٹ کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے، جو اس ملک میں ہی نہیں رہتے، جو یہاں کے معاملات کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ نہیں ہیں، تو ان کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوستو اوورسیز کے اندر ایک جائزے کے مطابق عمران خان ایک پاپولر لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ جب امریکہ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں
تو پھر الیکشن کے لیے عوام کی سمپیتھی بھی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور عوام مختلف حصوں میں ہے، کوئی انڈین کمیونٹی ہے، کوئی پاکستانی کمیونٹی ہے، کوئی مسلم کمیونٹی ہے، تو کوئی نان مسلم کمیونٹی ہے، کوئی لوکل ہیں تو کوئی باہر سے آ کے وہاں آباد ہونے والے لوگ ہیں، جنہیں امیگرینٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے مطابق امریکہ میں پالیسی وضع کی جاتی ہے۔ تو جب امیگرینٹس یا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے رخ کو دیکھا جاتا ہے کہ ہوا کس رخ چل رہی ہے، لوگوں کا رجحان کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر الیکشن بھی اسی بیانیے کے تحت چلتے ہیں، تاکہ اس کمیونٹی سے ووٹ کھینچے جائیں۔ جیسے غزہ کا مسلم دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسرائیل وہاں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو غزہ پہ کمیلا ہیرس نے کہا کہ وہ جنگ بندی کروائیں گی۔ تو دوستو، ایسے ہی پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کہہ سکتا ہے کہ جی پاک میں اگر امریکہ میں برسر اقتدار آ گیا تو عمران خان کو قید سے رہا کروں گا۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ ٹرمپ یہ بات کر رہا تھا، لیکن رولا یہ ہے کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اور ویڈیو فیک ویڈیو بننا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعہ ٹرمپ کی اصل ویڈیو ہے یا فیک ہے۔ بہرحال اگر فیک ہے پھر تو عمران خان کے لیے کوئی نئی تبدیلی امریکہ میں نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ اپنے مفادات کو پہلے دیکھتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ انٹر ایکشن برے سر اقتدار پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ تعلقات بنائیں، کیونکہ پالیسیاں برے سر اقتدار گروپ نے کرنی ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے امریکہ کا پہلا انٹر ایکشن تو پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ معاہدے اس کے ساتھ ہونے، MIU اس کے ساتھ سائن ہونے ہیں۔ دوسری بات، وہاں اپنی عوام کے کچھ لوگوں کے ہاتھوں اگر ٹرمپ مجبور ہو جائے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے کہ عمران خان کو رہا کرو، تو پھر بھی کچھ وقت لگے گا، کیونکہ یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان کو انڈو کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جہاں تک کیسوں کا ہوتا ہے تو کچھ کیس سیاسی ہوتے ہیں، وہ سیاسی کیس جو ہے وہ وقت کی دھول ہوتے ہیں، وہ ایسے ختم ہوتے ہیں پتہ بھی ان کا نہیں چلتا۔ آپ دیکھ لیں محترم میاں نواز شریف صاحب یہاں آئے، جو مشکل نظر آ رہے تھے کیس، وہ چند دنوں میں سالو ہو گئے۔ تو یہ سیاسی حکومتوں کے بنائے ہوئے سیاستدانوں پہ کیس ہوتے ہیں، چاہے ان کی وجہ کچھ ہو، ان کی بیس کچھ ہو، لیکن وہ زیادہ دیر تک ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ ٹرمپ اگر اقتدار میں آ گیا تو عمران خان کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ دوستو، بہت عرصے بعد میں نے ویڈیو بنائی، اپنا جائزہ دیا، انالیسس دیا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور دوستو ویڈیوز کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔